بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جديد محمد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اسم محمد رسم محمد جديد محمد قلب محمد سفر محمد هجر محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد حميد محمد حميد محمد محمود محمد محبوب محمد سعيد محمد مسعود محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد كمال محمد مال محمد أحوال محمد جنود محمد سعود محمد محنة محمد مشقة محمد ديانة محمد أمانة محمد رياضة محمد صحابة عبادة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رفيق محمد رفيق محمد أبي بكر صديق محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كتاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لسان محمد عثمان محمد بيان محمد عثمان بن عفان محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نبي محمد تقي محمد ولي محمد علي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ظهر محمد عصر محمد عشاء محمد فجر محمد حنين محمد بدر محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بڑی ہی ذلت و خواری عزت و نیاز مندی کے ساتھ درخواست التجا میں گزارش اس دربار لاجزال لجپال بے مثال
رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ حسن والہ اس ناقص العلم والطالب علم نہیج بدان قریش کو اس جمعہ المبارک کی اس مبارک نشست کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے بحمدللہ وبفضللہ وبتوفیقلہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک اس کا آخری عشرہ یہ شروع ہے اور آج کا جمعہ المبارک الوداع بھی ہو سکتا ہے، اگلے جمعہ عید فطر بننے کے چانس ہیں۔ تو آج کا یہ جمعہ المبارک الوداعی جمعہ، اور اس جمعے کی فضیلت و شان یہ نہیں کہ پچھلے جمعے کی فضیلت و شان کم ہے، اس کی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن یہ ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، اس میں آنے والا دن اور پھر دنوں میں جمعہ المبارک، جس میں اور دنوں کا سید الایام، سید الیوم کہا گیا ہے، سردار دن کہا گیا ہے۔ جمعے اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ اور آخری عشرے کا جمعہ بہت ہی فضیلت و مقام رکھتا ہے۔ میں دعا گو ہوں رب العالمین کے دربار عاجزان لجپال بے مثال میں کہ جو کوئی پریشان حال آئے اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، جو کوئی حاجت مند آئے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائے، اور جو کوئی بیمار آئے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں جو ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں، اپنی رحمت کاملہ سے تمام بیماروں کو شفا نصیب کرے۔ یہ آخری عشرہ بڑی ہی فضیلت مقام والا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ اس ماہ مبارک کو کتنی فضیلت ملی کہ پچھلی قومیں، پچھلے لوگ وہ دعائیں مانگتے گئے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے گئے، مولا کریم ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس امت میں بنا دے جس امت کا تو نے بڑا شان بنایا ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے بھی دعا مانگی رب العالمین سے، پچھلی قوموں کی عمریں بڑی بہت زیادہ 900 سال تک عمریں ہیں۔ پوچھا گیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی عمر ہم سے زیادہ ہے، زندگی ہم سے زیادہ ہے، عمریں زیادہ ہیں، وہ مقام و مرتبے اور اجر میں ہم سے کئی گنا آگے چلے گئے ہوں گے، انہوں نے تو بہت زیادہ روزے بھی رکھ لیے ہوں گے، بہت زیادہ عبادت و ریاضت بھی کر لی ہوگی، ہماری عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے قریب قریب عمر ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہے، عمریں بہت زیادہ ہیں، اعمال بھی بہت کیے انہوں نے، لیکن تمہاری عمر کم ہے، تمہیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے شامل کر کے یہ احسان ادا کر دیا، ایک مہینہ ایسا عطا فرما دیا جس میں
نفلی نیکی کرو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ نفلی نیکی فرضوں کے برابر ثواب ہے، فرضی نیکی دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ فرضوں کا ثواب بھی بڑھا دیا، نفلوں کا ثواب بھی بڑھا دیا، اور اس سے بڑھ کر پھر محبوب کبریا دو جہاں کے سردار پیغمبر، بلبل شہید فتح پیغمبر، بدر گلچے ہر عطا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات تمہیں عطا کر دی ہے، تم اگر وہ رات تلاش کر لو، اس رات کو رب کے حضور محنت و آزاری کر کے رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ فرمایا وہ رات کتنی بہتر ہے، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ عربی کے اندر خیر کا معنی بہت زیادہ کثرت سے آتا ہے، خیر کا معنی اس میں تفصیل کے جس میں بہت زیادہ زیادتی والا معنی پایا جائے۔ فرمایا کہ تھوڑا نہیں، زیادہ نہیں، بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ کتنا زیادہ؟ دنوں سے زیادہ، ہفتوں سے زیادہ، سیکنڈوں سے زیادہ، لمحوں سے زیادہ۔ فرمایا نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ اور پھر دیکھیے روزہ دار آدمی دن کو 2-3 گھنٹے سوتا ہے، رات کو رب کے حضور جاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان شریف کے خیموں سے گزرتا ہوں تو میں ان کو پہچان لیا کرتا ہوں رات کے وقت۔ یا رسول اللہ آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ جب ان کے گھروں سے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، خیموں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلاں صحابی فلاں جگہ تمہاری پاک کی تلاوت کر رہا ہے، رات کا پچھلا حصہ یہ میرا دوست بڑا قیمتی وقت ہے، رات کا جو وقت ہے، اور پھر ان دنوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ تیری تقدیر بدلنے کے لیے، تیری قسمت بدلنے کے لیے یہ ماہ مبارک آیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اور مدینے کے اندر دیکھا جائے وہ لوگ راتوں کو آوازاری کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر ان کی آنکھ رب العالمین کے حضور نہ ہوا کرتی تھی، سارا مدینہ دل کے اندر خوش و کرم ہنسا کرتا تھا۔ آج راتوں کے اندر غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں، اور دن میں کوئی چھوٹا ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی بڑا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں نے ڈس لیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں نے ڈس لیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس میں مبتلا ہوں۔ میرا دوست آج ہم نے وہ نسخہ چھوڑ دیا، وہ قاعدہ چھوڑ دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چھوڑ دی۔ مسلمان اللہ نے اسے بادشاہ سلطنت عطا فرمائی، مسلمان ہو کر پھر پریشان، مسلمان ہو کر پھر خوار، معلوم ہوا اس نے قرآن مجید کی بھی قدر نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح ہوتا؟ آپ 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 8 رکعت اس طرح پڑھتے، قیام میں خشوع بھی ہوتا، خضوع بھی ہوتا، رب کی محبت بھی ہوتی۔ ادھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام شروع کرتے، نفل شروع کرتے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی۔ آج ہم نفل پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ باندھے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، دماغ کسی اور طرف، دل کسی اور طرف نہیں۔ میرا دوست یہ دل بھی جب اللہ کی طرف ہوگا، دماغ بھی اللہ کی طرف ہوگا، دعا میں ہمارا کامل یقین تب ہوگا جب ہمارا خشوع اور خضوع دل و دماغ صرف اور صرف اللہ کی طرف۔ تو فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ نے عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سارا سال کمائی کر کے، سارا سال بغاوتیں کر کے، سارا سال نافرمانیاں کر کے، فرمایا تو حد سے بڑا ہوا نافرمان
اس مہینے کے اندر اور ان آخری 10 دنوں کے اندر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ سب سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان المبارک میں آپ عبادت کرتے ہیں، اور جس طرح کمر کس لی جاتی ہے، پیارے پیغمبر کمر کس کے لگوٹا کس کر اس مہینے کے اندر عبادت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ توجہ کیجیے گا، بڑی پیاری بات، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ 20 دن گزرے، کچھ ساتھی جانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا آپ جس رات کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے ہیں، 20 دن گزار لیے، وہ رات ہم نے آخری 10 دنوں میں رکھی۔ ان 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں 5، ان میں ہم نے رکھی ہے۔ 9 بنتے ہیں یا 10 بنتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان ساتھی جو جانے لگے واپس بلا دیا اور فرمایا کہ آپ سامان واپس بھیج رہے ہیں جانے کے لیے۔ ابھی اللہ نے مجھے خبر دی کہ جو لیلۃ القدر کی گھڑی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ آخری 10 دنوں میں ہم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن بدبختی ایسی ہے، افسوس اتنا ہے، جتنا ہی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ کئی گھرانے آج بھی دیکھے جاتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان آیا کب ہے یا کب ہے، نہ روزے کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ افطاری کا ہو رہا ہے۔ میرا دوست، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک آئے تمہاری قسمتوں کو بدلنے کے لیے، بگڑے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ایک بڑی خطرناک وعید ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی حرم شریف جہاں ایک نماز پڑھیں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ثواب ہے وہ مسجد نبوی کے اندر، حرم شریف کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز۔ باقی ہیں دوسری مسجدوں میں کہیں پہ 50,000، کہیں پہ 25,000، کہیں پہ 20,000 لاکھ نمازوں کا ثواب صرف اور صرف مسجد نبوی کے اندر ہے۔ وہ اس لیے وہاں امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ، امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، چڑھتے ہیں، تیسرا قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہے، آپ منبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ سنیے میرا دوست، یہ بڑی خطرناک اور بڑی ہی زبردست وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب منبر پر چڑھنے لگا مجھے سامنے جبرائیل آیا، جبرائیل آیا اور جبرائیل دعا کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، خائب ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ہی اس میں گرامی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین، دوسرا قدم رکھا، جبرائیل پھر دعا کر رہا ہے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، خوار ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے میں ہوں، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر جنت نہ کما سکے، والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرا دوست جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے، جو آسمان سے لے کر دنیا تک رسول ہے، جو اولو العزم سے لے کر بیت العزت ہمارا بیت اللہ ہے فرشتوں کا، اوپر یہ خانہ کعبہ ہے، اور بیت العزت یہ پہلے آسمان میں جگہ ہے جہاں لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان تک آیا، اور وہاں سے پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پڑا۔ بیت العزت سے قرآن پاک لانے والا جبرائیل فرشتوں کا سردار یہ دعا کے لیے بد دعا کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ مبارک کو اپنی زندگی میں پائے پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرا دوست یہ بڑی ہی خطرناک اور زبردست وعید ہے پیارے پیغمبر کی طرف سے۔ آج ہمیں امتی ہونے کے ناطے قدم قدم پہ پیارے پیغمبر کی سنت کو سوچنا چاہیے، ایک ایک لمحے پہ پیارے پیغمبر کی اسوہ حسنہ کو سوچنا چاہیے کہ اس امت کا جو رسول ہے اتنا باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی نہیں رویا جتنا وہ رسول اس امت کے لیے رویا۔ ایک والد اپنی اولاد کے لیے اتنا کبھی نہیں رویا جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رویا ہے، اور فرمایا محبوب اے اللہ کریم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک جہنم سے اپنا ایک امتی بھی نکال کے جنت میں رکھوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر اپنے رب کے لیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن جو ہے وہ غائب و حاضر ہے نامراد۔ کوثر سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں امت کی کثرت ہے کہ کل حوض کوثر پہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اور پھر لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے، سب کا ہے نہ دل کے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوا کر، وہ حوض کوثر تب ہی نصیب ہوگا جب ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کے پیغام کے مطابق۔ ابو جہل سیرت کو بھی مانتا ہے، سورج کو بھی مانتا ہے، کہتا ہے سیرت اے میرے بھتیجے تم جیسی کائنات میں میں نے دیکھی کوئی نہیں، سورج تم جیسی خوبصورت کائنات میں نے دیکھی کوئی نہیں۔ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہتا ہے میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہوں تجھ جیسا میں نے سچا آج تک دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو چاچا ضد کیوں کرتا ہے، ضد کو چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پڑھ لے۔ آگے سے ابو جہل کہتا ہے بھتیجے میں صرف اپنی برادری کی خاطر میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، آج اکیلے کھڑے ہیں میں یہ اعلان کرتا ہوں تو بھی سچا ہے، تیرے اوپر کتاب آنے والی قرآن وہ بھی سچی ہے، لیکن اگر یہی بات تو مجھے عتبہ کے ساتھ پوچھے گا، یہی بات مشرکین کے ساتھ پوچھے گا تو میں بالکل اس کے برعکس کہوں گا، میں تجھے نہیں مانوں۔ میرا دوست آج ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو آپ نے پیغام بھیجا ہے اس کے مطابق ہوگا، تب ہمیں حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں پہ پانی نصیب ہوگا۔ ابو جہل چچا ہے، اور یہ بھی غلط فہمی نکال دیجیے، کہتے ہیں رمضان میں فوت ہوا ہے سیدھا جنت، رمضان میں 70 کافر بھی بدل کے اندر مائے گئے۔ عقیدہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، پیغام ہوگا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ ایک چھوٹا سا عمل کرے گا وہ بلال جو رنگ کا بھی کالا ہے اور غلام ہے، جوتے بھی نہیں قدموں کے اندر، پاؤں بھی کالے،
بالکل چہرہ بھی کالا، ہونٹ بھی بہی، سارے مکے کے کافر ظلم کرتے ہیں۔ آگ جلا کر مغاروں پہ بلال کو لٹا دیا جاتا ہے، بلال احد احد کی سزا لگاتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں بلال ذرا آہستہ کہہ لے احد۔ فرمایا اے ابو بکر جب یہ آگ مجھے ظلم کرتے ہیں اس وقت جو میں نعرہ تکبیر لگاتا ہوں، نعرہ احد لگاتا ہوں، جو مزہ مجھے اس وقت آتا ہے وہ سکون میں نہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر جنت میں گئے ہیں، بہشت برین میں گئے ہیں، بہشت برین کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یا جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا حبشے سے چلا ہوا وہ آپ کا کالا بلال ہے جسے لوگ حقیر جانتے ہیں، اس کا ایمان اتنا تقدس کر چکا ہے، اس کا ایمان اتنی عزت و بلندی پہ جا چکا ہے، وہ جوتوں سے بغیر مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی ایمان کی کڑکڑاہٹ بہشت برین میں اللہ پہنچا۔ میرا دوست آج ہمارے ماہ مبارک کی عبادت تب قبول ہوگی جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ قرآن مجید جہاں سے آپ کھولیں گے یہاں آپ کو خدا نظر آئے گا یا مصطفیٰ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری قرآن مجید اللہ کی توحید سے بھرا پڑا ہے، سارا قرآن مجید اللہ کی الوہیت ربوبیت بتا رہا ہے۔ کہیں پہ کہا انسان تو درختوں پہ غور کر تجھے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، کہیں پہ فرمایا تو جانوروں پہ غور کر تجھے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ میرا موضوع لمبا ہو جائے گا، یہ آخری عشرے کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے میرا دوست عقیدہ ہمارا سب سے پہلے درست ہوگا، ہمارے رمضان کی تمام عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور آخری عشرے کی فضیلت کوئی مولوی بیان کرے تو چھوڑ دے، کوئی پیر بیان کرے تو چھوڑ دے، کوئی علامہ محمد بیان کرے تو چھوڑ دے، لیکن جو فضیلت اللہ اپنے قرآن پاک میں بیان کرتا ہے وہ فضیلت ہمیں دل و جان سے قبول کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں قرآن مجید اتارا اس رات میں، اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن مجید اتارا۔ اس قرآن پاک کے اترنے کی وجہ سے یہ مہینہ بے عظمت اور شان والا، مقام و بلندی والا، رفعت و بلندی والا، اس مہینے کے اندر نفلی نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر۔ اور ہاں میرا دوست توجہ کر، لیلۃ القدر کی کیا شان بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جہالت کے مارے ہوئے کوئی کہانیاں سنانے والا مولوی جسے نہ حدیث کا پتہ ہے قرآن مجید کا پتہ ہے، وہ صرف اتنا بتا دے شراب کو پٹاخے چھوڑنے ہیں، حلوہ کرنا ہے، بڑی فضیلت ہے، عبادت کرنی ہے، ساری رات لگے رہیں گے، لیکن جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے اس رات کی فضیلت کے بارے میں اس کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دی۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرا دوست، یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، یہ راتیں رب سے مانگنے کی ہیں، یہ تیری قسمت بدلنے کے لیے آئی ہے، تیری تقدیر بدلنے کے لیے آئی ہے۔ اور ایک امام صاحب ہیں، میں نے جب یہ بات پڑھی مجھے پسند بھی بڑی آئی اور تعجب بھی بڑا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نوافل پڑھنے سے زیادہ دعا کو منتخب کرتا ہوں، یہ کہ میں نوافل پڑھوں بہت زیادہ، اس بات سے میں یہ پسند کرتا ہوں میں دعا بہت زیادہ کروں، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات یہ بڑی عظمت والی رات ہے اور ماہ مبارک کی ہر رات عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں جتنی ہو سکے دعائیں کریں، نوافل بھی پڑھیں لیکن اتنے پڑھیں جتنے آپ کی جان برداشت کر سکتی ہے۔ یہ لوگ نوافل پڑھیں جو دعاؤں کا اہتمام ہے وہ چھوڑ دیں، اصل چیز تو دعا ہے، اللہ سے مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں جتنا مانگ سکیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا اس کو، انزلناہ ہم نے اتارا وہ کس کو، قرآن پاک کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اللہ کریم قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر تو کیا جانے، لیلۃ
لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بس یہ سمجھیے، تیری سمجھ سے یہ ناقص ہے، تیرے سمجھنے میں یہ نہیں کہ 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قیام فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، لیلۃ القدر کو پا لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں کیا دعا مانگیں؟ سبحان اللہ، پوچھنے والی امت کی ماں ہے عائشہ صدیقہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، اور بتانے والے دو جہانوں کے سردار پیغمبر ہیں، امام الانبیاء پیغمبر ہیں، خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے خوش نصیب آدمی، فرمایا وہ یہ دعا مانگے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بڑا کریم ہے، عزت والا ہے، فاعف عنا، ہمیں بھی معاف کر۔ فرمایا یہ دعا لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے، اور وہ چمکار ایسا ہے اللہ کی طرف سے جس چمکار کے اندر پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرے، درخت کیا، شجر کیا، جو چیز بھی ہے، پہاڑ، ہر چیز، وہ چمکار اللہ میرے سمیت ہم سب کو نصیب میں فرمائے۔ اس چمکار کو، اس رات کو کچھ نشانیاں بتائی گئی، جانور گھومتے ہیں، بڑی سکون کی رات ہے، سحری تک، صبح تک اس طرح گنگناہٹ ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے۔ توجہ ہے، فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے، آگے سے دو آدمی لڑ رہے تھے، یہ لڑائی اس کی اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاریخ بھول۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ قرآن مجید اتر رہا ہے، جبرائیل پڑھا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر لکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، جس رب نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے اس رب نے آپ کے دل میں محفوظ بھی کرنا۔ ایک تو یہ مقام ہے کہ پورا قرآن مجید یہ اللہ نے آپ کو بغیر دیکھے یہ یاد کروا دیا، کہتے سبحان اللہ۔ اور دوسری یہ کہ یہ لیلۃ القدر کی تاریخ بلا دی، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ اس لیے ہم نے بلا دی کہ امت ہر رات کو لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔ میرا دوست، 2 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں اور 23ویں، آگے سے 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 3 راتیں ہیں، 3 ہیں یا 2 بنتے ہیں یا 10، تو یہ 3 راتیں، بلکہ ہر رات میں کوشش کریں اللہ کے حضور قیام کریں، دعا کریں، بہت زیادہ کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چند دن رہتے ہیں صحیح معنی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر اچھا گزر گیا رمضان تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی تب بھی جو کام کرے، استغفر اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ اس لیے پڑھے یا اللہ شکر ہے تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، استغفر اللہ اس لیے پڑھے یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے ویسے بھی معافی مانگتا ہوں، تو بڑا بخشنے والا ہے، میرے اعمال کو بہت سوالے کرنا۔ آخر دعوانا